ایک بند بظاہر خود کچھ نہیں ہوتی، مگر جب وہ سمندر میں مل جاتی ہے تو اسی کا حصہ کہلاتی ہے۔ ہاں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد وسیم قادری ہمارے یوٹیوب چینل غلام خاکسار کی طرف سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے اولیاء اللہ کی، جو اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں اور اسی کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، اور وہ کامل تقویٰ اور پرہیزگاری کا وہ منظر، وہ سبق ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے ہم کس طرح رہیں، کس طرح ہم اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اسی اللہ کے ایک ولی کی زیارت کرنے والے، ان کے درگاہ کی، ان کے دربار کی زیارت کرنے والے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر لیا، ان پیاری ہستی کا نام ہے حضرت شاہ ظہور ولی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شہنشاہ سولاپور میں سدھیشور پیٹ کے اندر مقیم ہے۔ تو آئیے چلیے ناظرین، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مزار پاک کی اور زیارت درگاہ شریف جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے والے ہیں حضرت شاہ ظہور بابا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کی، جنہیں ہمارے پیارے آقا کی طرف سے بشارت ہوئی کہ آپ ہند کی طرف روانہ ہو جائے، اور جہاں آپ کا ٹھہراؤ ہوگا وہی آپ کا مقام ہوگا، وہی آپ کی منزل ہوگی۔ بس آپ کا حکم کیا پانا تھا، آپ نے اپنا تخت و تاج اور اپنی شاہی زندگی کو چھوڑ کر ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ آل رسول اپنے وطن یمن کو چھوڑ کر ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر ہند کی سرزمین میں پہنچے۔ آپ ہندوستان کے بہت سے شہروں کا سفر فرماتے ہوئے مہاراشٹر کے ایک شہر شولاپور پہنچے تو آپ نے اپنا قافلہ وہیں ٹھہرا دیا۔ آپ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ جہاں آپ کا ٹھہراؤ ہوگا وہیں آپ کی منزل ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، حضرت حاجی شاہ ظہور بابا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاک آج بھی وہیں مقام پر ہے، موجود ہے، اور آپ کے فیض و کرم سے آج بھی پورا سولاپور فیضیاب اور مشتفق ہو رہا ہے، جہاں جا کر سارے مسلمان اور غیر مسلمان عقیدت اور محبت سے حاضری دیتے ہیں اور آپ کے فیض سے مستفق ہوتے ہیں۔ آپ سید گھرانے سے ہیں، آپ حسینی سادات ہیں، آپ کا نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ کی بہت سے کرامتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آپ کے روضے پر حاضری کے لیے پہنچے۔ جب مزار اقدس کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے سلام پیش کیا۔ بادشاہ اورنگزیب کا معمول تھا کہ آپ جب بھی کوئی مزار پاک کی طرف حاضری کے لیے جاتے تو سلام پیش کرتے، اگر وہاں سے آپ کو جواب ملتا تو آپ اس درگاہ اور اس کی مزار کو حرمت اور احترام سے فاتحہ کرنے کے بعد نکل جاتے۔ اگر کوئی جواب نہ آتا تو اس درگاہ اور اس کی مزار کو توڑنے کا حکم دے دیتے، مگر جب آپ اورنگزیب حضرت کی مزار پر حاضری کے لیے آئے تو آپ نے اپنے معمول کے مطابق سلام پیش کیا اور آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ تب آپ نے دوبارہ سلام پیش کیا، تب بھی آپ کو کوئی جواب نہ ملا۔ بادشاہ اورنگزیب نے پھر تیسری مرتبہ پھر سے سلام پیش کیا تو تب بھی کوئی جواب نہ ملنے پر آپ نے اسے توڑنے کا حکم دینے لگے۔ آپ اپنا حکم ابھی پورا بھی نہیں کر پائے تھے کہ آپ کو یکایک مزار اقدس سے سلام کا جواب آنے لگا، اور حضرت شاہ ظہور بابا نے آپ کو ہدایت فرما دی کہ آپ جب بھی کوئی مزار پر سلام پیش کرے تو جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا کرے، کیونکہ میں اپنی مزار میں نماز میں مصروف تھا، اس وجہ سے آپ کے جواب میں تاخیر ہوئی۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے یہ جواب سنا تو آپ نے بڑے ہی عزت و احترام سے حضرت کے یہاں عقیدت مندی اور انکساری کے ساتھ
آپ کی درگاہ کے اندر داخل ہونے والے کمان بنانے کا حکم دیا، اور حضرت کے مزار حضرت شاہ ظہور بابا قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فاتحہ پیش کی اور آپ نے معذرت کی اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ حضرت شاہ ظہور بابا قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح حیات اور آپ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب آج موجود نہیں ہے۔ یہ ساری جانکاری آپ کے خدمت گزاروں کے سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے، اور آج بھی آپ کا روضہ مقدس تقریباً 700 سے 800 سالوں سے پورے سولاپور کو فیضیاب کرتا آ رہا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، ایسے اللہ والے اپنے پردہ ہونے کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ اپنی قبروں میں وہ آج بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس کے رسول کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دوستوں کے راہ پر چلائے اور ان کی محبت اور فضل و کرم سے مالا مال عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔